الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. عزیز طلباء کرام، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے ایسے دور میں جو مسلسل فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے فتنے سر اٹھاتے ہیں. جیسے ابھی آپ کو معلوم بھی ہوگا ایک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، پھر دوسرے نے اس کی تائید کر دی. یہ سب کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ان تک نہ پہنچنا، یہ بھی ایک سبب ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیں ہم کہ ان کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منفی سوچ رکھتے ہیں، اور ویسے ہی لوگوں سے انہوں نے باتیں سنی اور اسی پر بھروسہ کر لیا. ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ اکبر، جن کو رحمت للعالمین کا لقب ملا، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے. سیرت کی کتابیں ہم نے دیکھی، پڑھی، سنی. اللہ نے آپ کی کیسی تربیت فرمائی اور آپ کیسے پروان چڑھے. پیدائش سے پہلے والد وفات پا گئے، 6 برس کی عمر ہوئی، والدہ کا سایہ سر سے اڑ گیا. 8 برس کے ہوئے، دادا جان سر سے اڑ گئے، دادا جان کا سایہ سر سے اڑ گیا. لیکن اللہ نے تربیت آپ کی کیسی کی؟ اللہ اکبر، ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا کیا. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ہمارا آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکی نہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی.
نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے کیسی بنائی؟ ہر عیب سے پاک بنائی۔ خاموشی سے سنو عزیزوں، برادران وطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری طرف سے بھی نہیں پہنچی۔ ایک تو انہوں نے غلط لوگوں سے تربیت پالی، اور دوسرے کہ ہماری طرف سے بھی ان کو سیرت نہیں پہنچی۔ آپ کا معاملہ تو کیسا؟ طائف میں پتھر برسے، آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، فرشتہ آیا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ اب کا معاملہ یہ تھا دشمنوں کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نے تو کیا ہی خوب کہا کہ صورت تیری تصویر کمالات بنا کر، صورت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ اب آپ کے جیسا کسی کو نہیں بنانا ہے۔ صورت تیری تصویر کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پچیس سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہو رہا ہے 40 سال کی عورت سے۔ پھر 50 سال کے ہو جاتے ہیں تب تک دوسرا نکاح نہیں ہوا آپ کا۔ جتنی بیویاں آپ کی ہیں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو بیوہ اور مطلقہ نہیں تھی، باقی ساری بیویاں آپ کی یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ ایسی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا۔ بالفاظ دیگر جو بے سہارا تھی ان کو آپ نے سہارا دیا۔ دوسرے یہ کہ آپ کے ذریعے سے عورتوں میں بھی اسلام پورا عورتوں کے مسائل کے اعتبار سے پہنچنا تھا۔ تو عورتوں کے سارے مسائل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے صحابیات نے سیکھا۔ نیز پہلے عرب میں 8 اور 10 نکاح ہوا کرتے تھے۔ ایک آدمی کے نکاح میں 8 اور 10 بیویاں بھی ہوتی تھی۔ چنانچہ جب قرآن کریم کا حکم نازل ہوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 4 سے زیادہ اب نہیں رکھ سکتے، تو صحابہ نے 4 باقی رکھ کر باقیوں کو طلاق دے دی تاکہ وہ دوسری شادی کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دوسری بیویوں کو نکاح طلاق نہیں دے سکتے تھے، کیوں؟ نبی کی بیوی امت کی ماں، نبی کے بعد
یا نبی کے طلاق دینے کے بعد ان سے کوئی دوسرا نکاح کر نہیں سکتا تھا، تو آپ کا حکم الگ تھا امتیوں سے، اس لیے آپ کسی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے۔ النبی اولا بالمؤمنین من ازواجہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی ذات مومنین کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور آپ کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، اس لیے آپ بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، اور آپ نے کیا بھی کب؟ بڑھاپے میں، اور بے سہارا عورتوں کا آپ سہارا بنے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اگر کوئی غلط بات کرے تو اس کے لیے شیخ سعدی نے تو بڑی اچھی بات کہی کہ گر نہ بیند بروز شب پر چشم، گر نہ بیند بروز شب پر چشم، چشم آفتاب راچے گناہ۔ دن کے اجالے میں اگر چمگاڈر کو نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے نا؟ اتنی صاف دلائل کے باوجود اگر کوئی گندی ذہنیت غلط باتیں کرے تو اس کے لیے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ بہرحال ہمیں یہاں ضرورت ہے اس بات کی عزیزوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ مسلمانوں کی زندگی میں بھی اسلام نظر آنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا۔ آپ کو میں ایک دو باتیں بتلا دیتا ہوں۔ ایک غیر لڑکی کالج میں پڑھتی تھی، مسلمان لڑکیوں کے پردے سے متاثر ہوئی، اس کو اچھا لگا کہ پردہ یہ لڑکی کے لیے حفاظت کی چیز ہے، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ اسلام لانا چاہتی ہوں۔ اس نے منع کیا اس کو، کیونکہ اس کو بھی کچھ معلوم نہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ایک مرتبہ وہ آم خریدنے گئی، ایک مسلمان بوڑھے کے پاس آم خریدے، چن کر نکالے تھیلی میں، اور پرس میں سے پیسے نکالنے لگی، اتنی دیر میں آم بدل گئے۔ جی، خراب آم اس کے اندر آ گئے اور اچھے آم نکل گئے۔ اس نے پیسے دیے، لے کر چلی گئی گھر۔ گھر جانے کے بعد جب کھانے کے لیے بیٹھی، اس کے باپ نے کہا یہ سڑا ہوا آم کیسے لے کر آئی تو؟ اس نے کہا میں نے تو اچھے لائے، دیکھنا یہ کیا ہے۔ اس نے دیکھا تو ارے یہ تو عجیب ہوا، میں نے تو آم نکالا بھی نہیں، یہ کیسے آ گیا؟ تو وہ واپس کرنے گئی بڑے میاں کے پاس کہ بڑے میاں یہ آم تو میں نے لیا نہیں تھا، یہ کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے یہ میرے پاس سے نہیں لیا، تو نے جا کسی اور سے لیا۔ آپ کے پاس سے لے گی میں؟ تو انہوں نے اس کو 2-4 گالیاں دے دی، جا یہاں سے۔ اس کا جو دل ٹوٹا، گھر میں آ کر رونا شروع کیا۔ اس کے باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا میرے ساتھ،
اس کے باپ نے کہا مسلمان بنے گی؟ بھلا یہ کون رکاوٹ بنا؟ ایک مسلمان کا معاملہ بد معاملگی اسلام نے کیا سکھایا تھا اور یہ کیا کر رہا ہے؟ مسلمان کی معاشرت اور اخلاق، اس سے بھی اسلام پہنچتا ہے۔ اس سے بھی اسلام پہنچتا ہے۔ لوگ زندگیوں میں اسلام دیکھنا چاہتے ہیں، کتابوں میں تو سب ہے، اسلام زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو نمونہ چاہیے، نمونہ۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، مسلمان کی زندگی میں نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال ہوں گے تو اللہ اس کو پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر اندرین سکون مل نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ بھئی ٹرین میں دو آدمی سوار ہوئے۔ اب مثال کے طور پر ٹرین جا رہی ہے دلی، دو آدمی سوار ہوئے، ایک کے پاس تو دلی کا ہی ٹکٹ ہے، لیکن ایک کے پاس بمبئی کا ٹکٹ ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ غلطی سے دلی کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چلنے کے بعد جب گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، پتا چلا کہ یہ تو دلی جا رہی ہے، تو جو غلطی سے بیٹھا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس سے اگر یہ کہا بھی جائے بھائی سپر فاسٹ ایکسپریس ہے، 3 گھنٹے سے پہلے رکے گا نہیں، بیٹھو آرام سے، بیٹھنا تو ہے، جائے گا کہاں؟ لیکن اندر پریشان۔ اور جس کے پاس صحیح ٹکٹ ہے وہ سکون میں۔ کہا کہ ایمان یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جس کے پاس یہ ٹکٹ ہوگا اندرونی سکون اسی کو ملے گا۔ ایمان کے بغیر اندر کا سکون مل نہیں سکتا، چاہے دنیا کے کیسے ہی اچھے نقشے میں ہو۔ اندرونی سکون، ایمان اور نیک اعمال، عمل صالح پر اللہ نے اس کے لیے وعدہ رکھا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طور طریق ہونے چاہیے، اور یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اسی لیے ہمارے سامنے بار بار درجوں میں بھی اور مسجد میں بھی باتیں آتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں کہ اللہ کے احکام پر ہم چلنے والے بنے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں آئیں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بے اختیار ہمارا پاؤں سیدھا اندر آنا چاہیے، ایسی عادت ہونی چاہیے۔ باہر نکل رہے ہیں، آٹومیٹک ہمارا بایاں پاؤں باہر جانا چاہیے پہلے، عادت۔ کپڑا پہن رہے ہیں، سیدھی آستین پہلے پہنیں گے، پھر بائیں آستین پہنیں گے۔ اتار رہے ہیں، پہلے بائیں آستین اتاریں گے، پھر سیدھی آستین اتاریں گے۔ ایک مزاج، عادت بن جانی چاہیے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بھی کیسی سکھائی ہے، دعائیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔
دیکھیے آپ نے سکھایا ہمیں کہ گھر سے نکلو یا گھر کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ آدمی نے گھر سے باہر نکل کر دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان کہتا ہے اپنے چلوں سے کہ اب یہ تمہارے بندے سے نکل گیا۔ جی بتائیے کتنا وقت لگا؟ کچھ بھی وقت نہیں لگا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، شیطان اپنے چلوں سے کہتا ہے کہ یہ اپنے بندے سے نکل گیا۔ بھائی اس سے بڑی بات ہمیں اور کیا ہونا؟ اب دعا پڑھی ہم نے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو گھر کو اچھی حالت میں دیکھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں داخل ہوا پتہ چلا فلاں بیمار ہے، فوراً واپس پلٹا دوا لینے کے لیے، نہیں، اچھی حالت میں دیکھوں گھر، نکلوں گھر سے تو اچھا چھوڑ کر نکلوں، اللہ گھر سے نکلوں تو گھر کو اچھی حالت میں چھوڑ کر نکلوں، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، اللہ ہی کے نام سے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم گھر سے نکلتے ہیں، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہم اپنے پروردگار پر جو ہمارا رب ہے اللہ ہے اس کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دعائیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، موقع کی دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے اور وہ عمل میں رہنی چاہیے، ہر موقع کی دعا ہماری زبان پر آنی چاہیے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کے جائیں، اگر چلے گئے اور دعا پڑھنا بھول گئے بعد میں یاد آیا تو دل میں پڑھ لیں، زبان سے نہیں، اس کے بھی آداب سکھائے ہمارے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، کہ بھی بیت الخلاء میں چلے گئے ہم دعا پڑھنا بھول گئے پھر بعد میں ہمیں یاد آیا تو دل میں پڑھ لیں، زبان سے ادا نہیں کرنا ہے، دل میں پڑھ لینا ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ باہر نکلے دعا پڑھ لیجئے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ معاف کر دیجئے، تھوڑی دیر میں اس پوزیشن میں تھا کہ آپ کی یاد نہیں کر سکتا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے گندگی کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مواقع کی دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اب آخر میں صرف ایک واقعہ بیان کر کے مختصر بات ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بعض ساتھیوں کی نگاہیں سامنے جا رہی ہے، مجھے بھی اس کا خیال ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہ ہوں، جان دو عزیزو، بہت اہم بات ہے، وہ الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہ ہوں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور صرف شاگرد ہی نہیں بلکہ ان کی فکروں کو لے کر چلنے والے شاگرد ہیں ان کے۔ جی انہوں نے کیا کیا، کچھ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک اعلان نکالا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امن کا پیغام، اس عنوان پر 5 صفحے کا مقالہ لکھنا ہے، پہلا انعام رہے گا 25,000 روپے، دوسرا انعام رہے گا 15,000 اور تیسرا رہے گا 10,000، اور یہ حصہ لینے والے بچے مسلمان نہیں ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے۔
ہاں، رہا سوال یہ کہ یہ کہاں سے لکھ پائیں گے؟ تو ہم سیرت کی کتابیں ان کو فراہم کریں گے، 1 مہینے کا وقت دیں گے، مہینے 1.5 مہینے کا جو بھی انہوں نے وقت طے کیا وقت دیں گے، اور اس وقت کے بعد مدت کے بعد ہم ان کو بلائیں گے. ان کو 5 صفحے کا مضمون لکھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امن کا پیغام، اس عنوان پر. عزیزوں، آپ کو تعجب ہوگا، 300 درخواستیں آئی. کن کی؟ ہاں، غیر مسلموں کی 300 درخواستیں آئی. کالجز کے بچے، ہائی اسکول کے بچے، ان کو کتابیں فراہم کی گئی، سیرت کی پڑھنے دی گئی، وقت پر بلایا گیا، ان سے مضامین لکھائے گئے. حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب ندوی دعوت برکاتہم، جو ندوہ کے بھی محتمی میں بڑے ہیں، ان کو بلایا گیا انعام دینے کے لیے کہ ان کے ہاتھوں انعام دیا جائے گا. ایک لڑکی کا پہلا نمبر آیا، اس کا نام پکارا گیا کہ اس بچی نے سب سے اچھا مضمون لکھا ہے، اس کو 25,000 کا انعام حضرت کے ہاتھوں دیا جا رہا ہے. اس لڑکی نے انعام لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آپ کا انعام غیر مسلموں کے واسطے ہے، میں نے سیرت پڑھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے انعام نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے بڑا انعام دے دیا. اللہ اکبر. یہ ہے عزیز و دعوت کا نرالا انداز، سیرت کو کیسے پہنچایا. اور وہ تو ایک لڑکی نے اظہار کیا مائک پر آ کر، اسٹیج پر آ کر. 300 میں اور کتنے ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے ایمان دے دیا ہوگا. یہ ہے معاف کرنا. آخری واقعہ میں نے کہا، لیکن 1 منٹ کا اور ایک واقعہ سن لو. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب ایک ہاسپٹل میں گئے، بہت سارے لوگ پانی پڑا رہے تھے مریضوں کے لیے. ڈاکٹر نہیں آئی، اس نے دیکھا کہ سب کو پانی پڑ کے دے رہے ہیں، تو اس نے پوچھا حضرت اس میں آپ کا مریض کون ہے؟ اس کے دل میں آیا کہ یہ سب کی خیرخواہی کر رہے ہیں، اس کے مریض کی ہم خیرخواہی کریں گے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا یہ سب میرے مریض ہیں، میرے مالک کو یہ تیرا اور میرا پسند نہیں ہے. اتنی متاثر ہوئی حضرت کے اس جملے سے کہ یہ سب میرے مریض ہیں، میرے مالک کو یہ تیرا اور میرا پسند نہیں ہے. وہ بار بار اس جملے کو بولتی رہی، بعد میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی. یہ عزیزو، مسلمان کی زندگی میں ایمان، اسلام لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بھی یہ طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں بھی اسلام کو لائیں گے اور اسلام کو امت تک پہنچائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.